بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو انکشافات سامنے آئے اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طرح کس پلاننگ کے تحت پاکستان کے اندر پاکستان کی ریاستی اداروں، حکومتی شخصیات، ان کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کے پیچھے کون ہے اور اس کا اصل ان کے مقاصد جو ہے وہ کیا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ایک جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تحریک انصاف کی خاتون، جن کی اب ضمانت ہوگی، عروبہ، کیا کمال انہوں نے انکشافات کیے اور اس نے تو سب کو ننگا کر دیا۔ کیسے 11 لاکھ اکاؤنٹس وہ یہ اکیلی خاتون چلا رہی تھی، اور آج ہمیں بھی یہ پتہ چل گیا کہ ایک ویلاگ اگر پی ٹی آئی کا کوئی ہمدرد ڈالتا تھا تو وہ چند سیکنڈ میں ہزاروں اور لاکھوں اس کے لائکس کیسے ہو جاتے تھے، یا ٹویٹ کرتا تھا تو ودن سیکنڈ ہزاروں کے تعداد سے وہ کیسے اس کے وہ ہو جاتے تھے۔ اس کا ہمیں بھی پتہ چل گیا، کیونکہ یہ ایک اکاؤنٹ اس کا اپنا، باقی فیک اکاؤنٹس، بیک اپ اکاؤنٹس بنائیں اور پھر جو ہے وہ آپ جس کی مرضی ماں بہن ایک کر دیں، اور اسے تسلیم کیا۔ 1300 کے قریب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو ہائر کیا گیا، 50,000 سے 1 لاکھ تنخواہ، اور پیسہ باہر سے آتا ہے، فنڈنگ ہوتی ہے۔ صحافیوں کو ننگا کر کے جو پی ٹی آئی کے جو ہمدرد ہیں، تجزیہ کاروں کو، کہ وہ بھی پیسے لیتے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھ کے جو تجزیے کرتے ہیں اور ان کی سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی پیسے لیتے ہیں۔ یہ اندازہ کریں آپ، ایک بیانیہ کہا کہ بناتے ہیں، جو پی ٹی آئی کا واٹس ایپ گروپ ہے، اس میں وہ بیانیہ یہ باہر بیٹھے ہوئے جبران الیاس اور باقی جو لوگ ہیں وہ پھینکتے ہیں، اور اس کو آگے یہ پروموٹ کرتے ہیں، اس کو ٹویٹ کرنا ہے۔ ٹارگٹ مریم نواز نمبر 1 ہے، شہباز شریف کی حکومت نمبر 2 ہے، اور پھر ادارے ہیں، اداروں کی قیادت ہے، فوج ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کی ایسی تیسی کرنی ہے، اور سب پیڈ کام ہو رہا ہے۔ رؤوف حسن نے جو انکشافات کیے وہ تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں، یعنی کہ یہ پورا ایک منظم کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ اچھی بات ہے، یہ فائر وال لگ گئی، لوگ پکڑے بھی جائیں گے۔ اچھا، اکاؤنٹ سسپینڈ ہونا شروع ہو گئے ہیں، جو ریاست اور ریاست کے خلاف لوگ کام کر رہے ہیں ان کے اکاؤنٹ سسپینڈ ہونا شروع ہو گئے۔ دوسرا، ایف آئی اے نے بھی، سائبر کرائم والوں نے بھی کام کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا، ایکشن لینا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ لیکن نوبت یہاں تک پہنچی کیسے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ یہاں تک معاملات کیسے پہنچے، کس نے ان کی نگرانی یا مانیٹرنگ کیوں نہیں کی؟ وہ اتنا خوفناک نیٹ ورک ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، وہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، خاص طور پر یورپ اور مغرب کے ممالک میں، امریکہ، لندن، یورپی ممالک، وہاں پہ پھیلا ہوا ہے کہ وہاں باہر بیٹھا ہوا جو ڈائسپورا ہے، اس میں جو لوگ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ہیں وہ سارا یہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ تو ایک پہلو ہو گیا۔ دوسرا، ایک عدالتی شخصیت ہے، سپریم کورٹ میں ان کی تعیناتی گزشتہ دنوں ہوئی۔ آپ کو یاد ہوگا ایک کیس ہوا تھا ایکسپریس وے پہ فیض آباد کے قریب، ایک خاتون ڈرائیور نے 2 راہ چلتے ہوئے افراد کو ٹکر ماری تھی، جسے دونوں جاں بحق ہو گئے تھے۔ شکیل تنولی کا مشہور کیس ہے۔ وہ شانزہ نامی لڑکی تھی جو کہ ایک عدالتی شخصیت کی بیٹی ہیں، آج ان کے، اور وہ فرار ہو گئی تھی، آج ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری ہو گئے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اس کو کسی وقت بھی گرفتار جو ہے کیا جا سکتا ہے۔ جب تک یہ ویلاگ آپ تک پہنچے ہو سکتا ہے ان کی گرفتاری ہو بھی جائے، کیونکہ یہ بڑا پرانا کیس جو تھا وہ چل رہا تھا، لیکن اہم شخصیت کے اثر و رسوخ کی وجہ سے وہ جو ہے وہ اس کے اوپر اس کو آگے نہیں بڑھایا جا سکا تھا۔ تو یہ بھی ایک خبر کے طور پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس کے اوپر بھی اللہ کرے کہ جو یہ انصاف اور قانون کا
ترازو ہے یہ سب کے لیے یکساں ہو، سب کے لیے یکساں ہو، اور کوئی جو ہے وہ مبرہ نہ ہو، ماورا نہ ہو آئین اور قانون سے، یہ زیادہ ضروری ہے۔ پھر آج پی ٹی آئی نے احتجاج کرنا تھا، لیکن وہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے کہہ دیا جی کوئی جو اجازت نہیں ہے۔ اسلام آباد میں 600 کے قریب اہم ریڈ زون میں عمارتیں ہیں، سفارت خانے ہیں، بلڈنگز ہیں، سرکاری دفاتر ہیں، پھر سرکاری ملازمین کا آنا جانا ہے، تو ان کی زندگیوں کو ہم داؤ پہ نہیں لگا سکتے، تو ڈی سی صاحب نے وہ اجازت ان کو نہیں دی۔ باقی وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر، اچھا وہ بھی ایک بڑا ڈرامہ ہے، پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ان کے اراکین پارلیمنٹ وہ لگاتے ہیں نا احتجاجی کیمپ، وہ بھی ایک بہت بڑا ڈرامہ ہے۔ اچھا اس کی وجہ ہے، وہ اس وجہ سے لگاتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر لگانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ تاکہ ان کو پولیس گرفتار نہ کر سکے، کیونکہ مختلف مقدمات میں یہ مطلوب ہیں، اور پارلیمنٹ کے اندر اسپیکر کی اجازت کے بغیر آپ کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے، تو اس وجہ سے یہ آپ ڈرتے ہوئے اپنے حلقوں میں بھی نہیں جاتے، چھٹی کے دن بھی نہیں جاتے، کیونکہ ان کے اوپر کیسز وہاں سے جائیں گے پکڑے جائیں گے، پھر ضمانتیں کراتے رہتے ہیں، کیسز ہیں مختلف نوعیت کے، تو اس وجہ سے پارلیمنٹ کے اندر جا کر گیٹ نمبر 1 بار بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد 3-4 گھنٹے کی بھوک ہڑتال کرتے ہیں، روٹی چھٹی کھا کے کرتے ہیں، تو اس کے بعد یہ پھر یہ جا وہ جا کے کمروں میں سو جاتے ہیں۔ گروپ ہیں، اور ہر گروپ کی یہ خواہش ہے، 6-7 گروپ ہیں پی ٹی آئی کے اندر، اور ہر گروپ کی یہ خواہش ہے کہ عمران خان باہر نہ آئے، بالکل ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ باہر آئے، ورنہ اتنا بڑا احتجاج جماعت اسلامی نے کر دیا جناب، حکومت گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہوئی، ان سے مذاکرات پہ مجبور ہوئی، آپ نے دیکھ لیا وہ منظم جماعت ہے، لیکن پی ٹی آئی کے کہنے پہ کوئی باہر نہیں نکلتا۔ اب یہ وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آئیں گے، وہ میتھ جو تھی نا کہ پی ٹی آئی کا کارکن باہر نکلے، وہ کچھ نکلتے، اب آپ دیکھ لیں پورے پاکستان میں، پنجاب میں وہ قتل کون گرفتار ہوتا پھر، تو یہ بھی ایک پہلو ہے اس چیز کا کہ یہ خود بھی نہیں چاہتے، یہ عمر یوب اسد کیسر ہو گیا، وہ برسٹر گوہر، علی امین گنڈا پور، یہ سارے 6-7 جب گروپس بن گئے ہیں تو پھر وہ کیوں چاہیں گے کہ وہ باہر آئے خان، اور ان کی جو دکانداریاں ہیں وہ ساری کی ساری بند ہو جائیں۔ یہ حقیقت ہے، اس کو تسلیم جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ یہ بھی معاملات جو ہے میں نے کہا کہ آپ کے نالج میں لائے جائیں۔ دوسرا، جہاں تک جماعت اسلامی کا تعلق ہے، وہ واضح ہیں، اپنا احتجاج اور دھرنا جاری رکھے ہوئے، بارش کے باوجود جاری رکھے ہوئے، اور بارش نے تو آج پنڈی کے اندر جو تباہی مچائی ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے، اور وہ جو ضلعی انتظامیہ ہے، حکومت ہے، وہ غائب ہے، پانی جگہ جگہ کھڑا ہے، کوئی بعض افراد کے جاں بحق ہونے کی بھی اطلاعات ہے، تو یہ جب معاملات ہوں گے اور آپ توجہ نہیں دیں گے، اور اچھا پھر غائب ہے یہ جو پنڈی کی قیادت ہے، ایم پی اے ایم این اے کوئی پتہ نہیں کدھر ہے، تو بھائی کوئی آپ جائیں پانی نکلوائے، پانی ابھی بھی جب یہ ہم ویلاگ کر رہے ہیں تو وہ ہو رہا ہے، بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، نالے بند ہیں، نالا لئی جو ہے وہ بفر رہا ہے، تو لیکن وہ جماعت اسلامی والے جو ہے وہ لیاقت باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنا حق جو ہے وہ لے کر جائیں گے، ادروائز دھرنے کا جو رخ ہے وہ پنڈی اسلام آباد، پنڈی سے نکل کر اسلام آباد کی طرف ڈی چوک یا پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی جا سکتے ہیں، وہ جا بھی سکتے ہیں۔ یہ جماعت اسلامی کے اندر جس قسم کا ڈسپلن ہے، وہ اس قسم کے ڈسپلن کو سامنے رکھتے ہوئے وہ یہ کام کرتے ہیں کہ جب بھی ان کا احتجاج ہو تو بڑا وہ ڈسپلن قسم کا احتجاج جو ہے وہ کرتے ہیں، اس کو ریکارڈ کراتے ہیں، تو یہ بھی ابھی کیونکہ یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ کے نالج میں یہ لازمی طور پر لے کر آئی جائیں۔ لیکن جو سب سے ایک جاتے جاتے آپ کو بتا دوں، جو چیف جسٹس آف پاکستان کو دھمکی دی گئی، ان کے سر کی قیمت مقرر کی گئی، انتہائی افسوسناک، تشویشناک، لیکن وہ ملزم جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے، وکالے سے اس کی گرفتاری جو ہے وہ ہوئی ہے۔ ہمیں اس وقت معاشرے کے اندر ایک رواداری کی ضرورت ہے، اور جو اسلام کی صحیح تعلیمات ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کی بھی ضرورت ہے، نہ کہ ہم نفرت، تقسیم اور فرقے اور فتووں کی بنیاد کے اوپر چیزوں کو آگے بڑھائیں، جس سے بات نہیں بننے والی۔ تو یہ حکومت نے پرچہ بھی درج کیا ہے، گرفتاری بھی ہو گئی ہے،
لیکن چیف جسٹس صاحب کی جو سیکیورٹی ہے اس کو بھی بڑھانا بہت جو ہے وہ ضروری ہے، تاکہ اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔